السلام علیکم، میں ہوں تسکین عالم۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ انگلش الفابیٹ سی سے سین اور کاف کی ساؤنڈز نکلتی ہیں، اور انگلش الفابیٹ کے سے صرف کاف کی ساؤنڈ نکلتی ہے، یعنی کا کی ساؤنڈ سی سے بھی نکلتی ہے کچھ جگہوں پر، اور کے سے تو کا کی ساؤنڈ نکلتی ہی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کا کی ساؤنڈ کے لیے کن جگہوں پر سی استعمال ہوتا ہے اور کن جگہوں پر کے استعمال ہوتا ہے۔ یہ بھی جانیں گے کہ کیا کا کی ساؤنڈ کسی اور طریقے سے بھی نکلتی ہے۔ ابتدا میں ہی یہ واضح کر دیا جائے کہ سی اور کے تلفظ یعنی پروننسیشن سے متعلق اصول، جن کا ابھی بعد میں تذکرہ کیا جائے گا، مسلمہ یعنی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہیں، یعنی ان پر ہر حالت میں عمل نہیں کیا جاتا ہے۔ ان اصولوں سے استثناء یعنی ایکسیپشنز بھی موجود ہیں۔ ہاں، البتہ تلفظ کے ان اصولوں پر زیادہ تر عمل کیا جاتا ہے۔ کاف یعنی کا کی ساؤنڈ انگلش ورڈز میں شروع میں بھی آتی ہے، جیسے کیپ، کاپی، کٹ، کائٹ، کیپ، کڈ وغیرہ میں آتی ہے۔ آخر میں بھی آتی ہے، جیسے میوزک، کلینک، ڈسک، تھنک، شاک، ڈرنک وغیرہ میں آتی ہے، اور الفاظ کے درمیان میں بھی آتی ہے، جیسے کریٹیکل، ابیکس، اسکارٹ، بیکر، آکورڈ، باسکٹ وغیرہ میں آتی ہے۔ کا ساؤنڈ کے لیے سی اور کے استعمال کے اصول کچھ اس طرح ہیں۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ جن ورڈز میں کا ساؤنڈ کے بعد اے او یو آتا ہے وہاں سی استعمال ہوتا ہے، اور جہاں کا ساؤنڈ کے بعد ای آئی آتا ہے وہاں کے استعمال ہوتا ہے۔ کا ساؤنڈ الفاظ کے شروع میں بھی آتی ہے، درمیان میں بھی آتی ہے، اور آخر میں بھی آتی ہے۔ ورڈز کے شروع میں کا ساؤنڈ کے لیے زیادہ تر سی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کیپ، کاپی، کٹ، کیس، کوٹ، کین، کپ، کور، کوڈ، کیبن، کیبل وغیرہ میں کا کی ساؤنڈ الفاظ کے شروع میں آ رہی ہے۔ الفاظ کے شروع میں کا ساؤنڈ کے لیے کے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کائٹ، کن، کیپ، کل، کی، کنڈر گارٹن، کچن اور کٹن وغیرہ میں کے الفاظ کے شروع میں آیا ہے۔ اوپر بیان کیے گئے الفاظ پر دوبارہ نظر ڈالیں۔ کا ساؤنڈ دینے والے سی سے شروع ہونے والے الفاظ میں سی کے بعد اے او یو آئے ہیں، جنہیں نیلے رنگ میں دکھایا گیا ہے، جبکہ کا ساؤنڈ دینے والے کے سے شروع ہونے والے الفاظ میں کے بعد ای یا آئی آئے ہیں، جنہیں بھی نیلے رنگ میں دکھایا گیا ہے۔ جن الفاظ میں کا کی ساؤنڈ الفاظ کے درمیان میں آتی ہے، وہی بنیادی اصول یہاں بھی کارگر ہوتا ہے، یعنی جن ورڈز میں کا ساؤنڈ کے بعد اے او یو آتا ہے وہاں سی استعمال ہوتا ہے، اور جہاں کا ساؤنڈ کے بعد ای آئی آتا ہے وہاں کے استعمال ہوتا ہے۔ پہلے یہ الفاظ دیکھیں جن میں کا کی ساؤنڈ سی کے ذریعے الفاظ کے درمیان میں آ رہی ہے: کریٹیکل، ابیکس، اسکارٹ، فوکس، ڈیکور، ڈیکوائے، انکر، ووکل وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ الفاظ دیکھیں جن میں کا کی ساؤنڈ الفاظ کے درمیان میں کے ذریعے آ رہی ہے: بیکر، ڈونکی، بیسکٹ، جوکر، بیکر، لائکنگ، اسکرٹ، پمپکن وغیرہ۔ آپ نے دیکھا کہ کا ساؤنڈ دینے والے سی کے درمیان میں آنے والے الفاظ میں سی کے بعد اے او یو آئے ہیں، جنہیں نیلے رنگ میں دکھایا گیا ہے، جبکہ کا ساؤنڈ والے کے درمیان میں آنے والے الفاظ میں کے بعد ای یا آئی آئے ہیں، جنہیں بھی نیلے رنگ میں دکھایا گیا ہے۔ ورڈز کے آخر میں آنے والی کا ساؤنڈ کے لیے یہ اصول لاگو ہونے کی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ جب ورڈز کا اختتام ہی سی یا کے پر ہوتا ہے تو ان کے بعد اے او یو یا ای آئی آتا ہی نہیں ہے۔ سی پر ختم ہونے والے الفاظ کی یہ مثالیں دیکھیں: ایپک، ڈسک، زنک، بیسک، لاجک، ٹاکسک، پینک، ایتھک، کیوبک وغیرہ وغیرہ۔ کے پر ختم ہونے والے الفاظ کی یہ مثالیں دیکھیں: بینک، رینک، ایسک، ورک، رسک، بک، واک، ویک، ملک، ڈارک وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے دیکھا کہ دونوں قسم کی مثالیں موجود ہیں جہاں الفاظ کا اختتام سی یا کے پر ہو رہا ہے اور ان سے کا کی ساؤنڈ نکل رہی ہے۔ عام طور پر کا ساؤنڈ پر ختم ہونے والے ورڈ سے پہلے اگر وویل آئے تو سی استعمال ہوتا ہے، اور اگر کا ساؤنڈ سے پہلے کانسوننٹ آئے تو کے استعمال ہوتا ہے۔
اوپر بیان کیے گئے سی پر ختم ہونے والے الفاظ سے پہلے زیادہ تر واول آیا ہے، جبکہ کے پر ختم ہونے والے الفاظ سے پہلے زیادہ تر کانسوننٹ آیا ہے، جنہیں نیلے رنگ میں دکھایا گیا ہے۔ ان مثالوں میں اس اصول سے استثناء بھی موجود ہیں، جنہیں انڈر لائن کر کے دکھایا گیا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل تسکین اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل پر آنے والی ویڈیوز کو بر وقت دیکھنے کے لیے ابھی نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن اور اوپر دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ہماری پروننسیشن والی پلے لسٹ کو وزٹ کریں اور پروننسیشن سے متعلق ہماری دیگر ویڈیوز سے استفادہ حاصل کریں۔ کا کی ساؤنڈ ٹی اور کے کو ملا کر یعنی سی کے لکھنے سے بھی نکلتی ہے۔ سی کے ایک ساتھ ورڈز کے شروع میں نہیں آتا ہے، سی کے ورڈز کے درمیان اور آخر میں استعمال ہوتا ہے۔ زیادہ تر یہ ورڈز کے آخر میں آتا ہے۔ پہلے یہ مثالیں دیکھیں جن میں سی کے ورڈز کے آخر میں آیا ہے: اٹیک، بیک، ریک، سیک، پیک، پک، راک، سک، ڈک وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ مثالیں دیکھیں جن میں سی کے ورڈز کے درمیان میں آتا ہے: چکن، ٹکٹ، لکی، راکی، پکل، ایکنالج وغیرہ وغیرہ۔ ایسے ورڈز جن کے درمیان میں سی کے آتا ہے بہت ہی محدود تعداد میں ہیں۔ ہم نے ابتدا میں ہی تذکرہ کر دیا تھا کہ یہ اصول مسلمہ یعنی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہیں۔ ہم نے یہ اصول بتایا تھا کہ جن الفاظ میں کا ساؤنڈ کے بعد اے او یو آتے ہیں تو وہاں کا ساؤنڈ کے لیے سی استعمال ہوتا ہے، اور اس کی مثالیں بھی دکھائی تھیں۔ لیکن اس سے استثناء یعنی ایکسیپشنز بھی موجود ہیں۔ یہ مثالیں دیکھیں جہاں کا ساؤنڈ کے بعد اے یا او آیا ہے لیکن سی کے بجائے کے استعمال ہوتا ہے: کینگارو، کوکابورا، کولا، کوریا۔ ایسے استثناء یعنی ایکسیپشنز بہت ہی محدود تعداد میں ہیں اور دوسری زبانوں سے آئے ہوئے الفاظ ہیں۔ ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ عام طور پر کا ساؤنڈ پر ختم ہونے والے ورڈ سے پہلے اگر واول آئے تو سی استعمال ہوتا ہے، اور اگر کا ساؤنڈ سے پہلے کانسوننٹ آئے تو کے استعمال ہوتا ہے۔ اس اصول سے کچھ یہ استثناء یعنی ایکسیپشنز دیکھیں: ڈسک، زنک، آرک وغیرہ۔ یہاں پر کا ساؤنڈ سے پہلے کانسوننٹ آیا ہے لیکن کے بجائے سی استعمال ہوا ہے۔ بک، ویک، اوک، لک، سوک وغیرہ۔ ان ورڈز میں کا ساؤنڈ سے پہلے واول آیا ہے لیکن سی کے بجائے کے استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کا ساؤنڈ کے لیے سی یا کے استعمال کے فرق کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیے گئے لائک کے آئیکن کو پریس کریں، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل تسکین اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن اور اوپر دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔